السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ امریکہ سے یہ خبر آ رہی ہے، سی آئی اے کے ساتھ کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ یہ اپنی تحریروں میں یہ بات کر رہے ہیں، بالکل اوپنلی یہ بات کر رہے ہیں کہ اسلام آباد سے کہہ دیا گیا ہے کہ فوری طور پر الیکشن نہیں کروانا پاکستان میں، اور شریف خاندان کی جو گورنمنٹ ہے، شہباز شریف کی جو حکومت ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے وہاں پر۔ اگر فوری طور پر الیکشن کروایا تو پھر اس کے نتیجے میں عمران خان کی گورنمنٹ واپس آ سکتی ہے۔ امریکہ سے یہ پیغام آیا ہے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو، اور اب یہاں پر ایک بڑی کنفرنٹریشن کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ پاکستان کی عوام سڑکوں پر آ کر یہ کہہ چکی ہے کہ الیکشن جلد کروانا ہے۔ خان نے آج جو کال دی ہے، لوگوں کو کہا ہے کہ آپ تیار ہو جائیں، میں بہت جلد تاریخ دینے والا ہوں۔ 27 کو یوم دعا ہے، اس کے بعد عید ہے، اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ عید سے ایک ہفتے کے بعد عمران خان کال دیں گے اور پورے پاکستان اسلام آباد کی طرف آئے گا۔ ایک بڑی کنفرنٹیشن کی فضا قائم ہو گئی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک تھنک ٹینک ہے امریکہ کا، بروکنگ انسٹیٹیوٹ، اس میں بروس ریڈل، سی آئی اے کے سابق جو پاکستان کو دیکھنے والے، اسٹیشن کو کنٹرول کرنے والے اور ان کے بڑے ہائیلی جو آپریٹو ہیں، انہوں نے اندیا دیا ہے، انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے بتایا کہ اب پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے، ان کو یہ بتایا گیا ہے، ان کو قائل کیا جا رہا ہے کہ آپ فوری طور پر شہباز شریف کے ساتھ رابطہ کریں، فوری طور پر شہباز شریف کے ساتھ بات ہوگی۔ تو بنیادی طور پر وہ جو بات کہی جا رہی تھی اس مراسلے میں، وہ سچ ثابت ہو گئی ہے کہ اگر عمران خان کو نکال دیں گے تو پھر پاکستان کی معافی تلافی ہو جائے گی۔ اور اب یہی خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان کی معافی تلافی کر دی ہے امریکہ نے۔ پاکستان میں شریف خاندان جو ہے، شہباز شریف کی جو حکومت ہے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے فوری طور پر یہ کہا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ نے الیکشن پاکستان میں نہیں کروانے فوراً۔ اور اب جو بائیڈن اگلے بہت بہت جلد چند دنوں میں وہ رابطہ کریں گے، شہباز شریف کو بلائیں گے، شہباز شریف کو امریکہ آنے کی دعوت دیں گے۔ یہ جو سیٹ اپ بنایا گیا ہے، امریکہ نے یہ بات کر دی ہے کہ یہ تقریباً کم از کم سال سوا یہ رہے گا، گویا انتخابات 2023 میں ہی ہوں گے، اپنے ٹائم پر ہوں گے۔ ارلی انتخابات امریکہ نے مسترد کر دی ہیں، اس کی وجوہات بیان کی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان، پوٹن کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، عمران خان کے چائنا کے صدر شی کے ساتھ تعلقات تھے، اور پھر خاص طور پر جس وقت یوکرائن پر کی مہم جوئی کی ہے روس نے، اس وقت عمران خان ماسکو میں تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو جنرل باجوہ ہیں، وہ کھل کر روس پر تنقید کر چکے ہیں کہ جو یوکرائن پر حملہ ہے یہ غلط ہے، اور اس کے علاوہ وہ کھل کر مختلف جو ان کی انٹریکشنز ہیں اس میں وہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں امریکہ کی بڑی مدد کی ضرورت ہے، ہم تو صرف اس لیے دوسری طرف جا رہے تھے کہ امریکہ نے ہماری مدد نہیں کی تھی۔ تو بیسیکلی باجوہ صاحب کا میسج تھا کہ ہم امریکہ کے ساتھ ہم جانا چاہتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امریکی سی آئی اے کہہ رہی ہے، یہ بروس ریڈل کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بھی انہوں نے کہا کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں عمران خان نے بڑی بڑی ریلیز کی ہیں، بڑے بڑے جلسے کیے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک امپورٹڈ گورنمنٹ آ گئی ہے، امریکہ کی مدد سے یہ گورنمنٹ آئی ہے، تو اس گورنمنٹ کے لیے وہ بڑے معاملات جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کریں گے عمران خان۔ اور یہ جو بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو پاکستانیوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ شریف خاندان جو ہے، ان کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں، اور اس لیے یہ کوئی بہت بڑا فورن ایڈونچر نہیں کرتے، اور یہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہت بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ اور ان کی جو حکومت کا خاتمہ ہوا تھا شہباز شریف کے بھائی نواز شریف کا 1999 میں، وہ صرف اس لیے ہوا تھا کہ جو کارگل کا جو پاکستان کی آرمی نے جو کارگل وینچر کیا تھا، اس کی انہوں نے مخالفت کی تھی، جس کی وجہ سے ان کی حکومت ختم کر دی گئی تھی۔ تو یہ امریکہ کو بہت سوٹ کرتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ ماضی میں امریکہ نے جو تعلقات رکھے پاکستان کے ساتھ، وہ صرف ان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رکھے، یعنی صرف فوج کے ساتھ رکھے، کیونکہ ہم نے پاکستان کو صرف سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے اپنا ساتھی سمجھا۔ افغانستان میں کنٹرول کرنی تھی سچویشن، فوج کی ضرورت تھی وہاں پر، پہلے رشیا کے لیے، پھر بعد میں طالبان کے لیے
تو ہم نے سیاستدانوں کے ساتھ زیادہ قریبی تعلقات نہیں بنائے، فوج کے ساتھ تعلقات بنائے، جس کی وجہ سے فوج جو ہے وہ ایک بہت ہی وہاں پر وہ طاقتور ہو گئی اور جو سیاستدان تھے وہ کمزور ہو گئے۔ اب ایک موقع ہے، اس وقت جو لیڈرشپ ہے ملٹری کی وہ بڑی ماڈریٹ لیڈرشپ ہے، یعنی وہ اس وقت جو لیڈرشپ ہے وہ اتنی مضبوط نہیں امریکہ کی نظر میں۔ تو ابھی ضرورت ہے کہ سیاستدانوں کے ساتھ رابطوں کو جوڑا جائے، سیاستدانوں کی مدد کی جائے، اور یہ جو بائیڈن کا جو ایک فلسفہ ہے کہ ڈیموکریسی کو مضبوط کرنا ہے، تو بیسیکلی ڈیموکریسی کے نام پر یہ جو اس وقت شریف خاندان جن کے اوپر کرپشن کے بہت چارجز ہیں، جو انڈیا کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات بنانا چاہتے ہیں، تو یہ بہت سوٹ کرے گا، اس لیے کہ عمران خان پاکستان کو امریکہ سے دور لے جا رہا تھا، عمران خان پاکستان کو صدر شی کے ساتھ ملا رہا تھا، پوٹن کے ساتھ ملا رہا تھا۔ تو یہ ایک ہمارے پاس بڑا زبردست موقع ہے کہ اس کو ہم وہاں پر جو سیاستدان ہے، خاص طور پر جو شہباز شریف ہیں، اس کو اب مضبوط کرنے کا فیصلہ امریکہ نے کر لیا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بائیڈن اس سے رابطہ کریں۔ اور اس وقت ایک بڑا کرائسس ہے اکانومی کا پاکستان میں، تو اگر آپ کچھ مالی مدد کریں گے تو جو شہباز شریف ہے اس کی طاقت بڑھ جائے گی اور وہ مضبوط ہو جائے گا۔ تو پھر یعنی وہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پیڈ ڈیموکریسی، کہ آپ پیسے سے نظام کو خرید لیں۔ جو عمران خان نے بات کی کہ پاکستان کو غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، چند روپیے دے کے، چند ٹکے دے کے اس کی جو سوورینٹی ہے، ہماری جو انڈیپینڈنس ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ بلی بالکل تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ بروس ریڈل نے، یہ جائیں ویب سائٹ پہ آپ کو نظر آ جائے گا بروکنگ انسٹیٹیوٹ میں، کہ شریف جو خاندان ہے یہ بہت بہتر ہے امریکہ کے لیے اس سارے سینیریو میں۔ پاکستان کی جو فوج ہے اس پر بھی حاوی آ جائے گا، اور جو چائنا اور رشیا کے نزدیک لے جانے کی کوشش کر رہے تھے عمران خان، اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، الیکشن ایک تو فوری نہیں کروانے، کیونکہ اگر ابھی الیکشن کروائے تو عمران خان جیت جائے گا۔ اس لیے پاکستانی فوج کو، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو امریکہ کی طرف سے یہ ہدایت آ گئی ہے، اور مجھے یہ بتایا جا رہا ہے، میرے ذرائع نے یہ بتایا کہ یہاں پر بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے کہ وہ فوری طور پر انتخاب نہیں کرائیں گے، انتخاب ہوگا 2023 میں۔ اب اگر یہ بات ہے تو پھر اس کے نتیجے میں تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو بڑی ہر پاکستانی کے لیے پریشان کن ہے، کیونکہ آج خان نے کال دے دی ہے، گلی گلی کوچے کوچے کہا ہے عوام سے کہ وہ تیار ہو جائیں، اور یوم دعا ہے سب سے پہلے، اس کے بعد پھر پاکستانی اسلام آباد کی طرف جائیں گے، مارچ کریں گے۔ عمران خان کی کال پر امریکہ بالکل کھل کر سامنے آ گیا، اور وہ سمجھتا ہے کہ شہباز شریف کو بالکل بھرپور مدد کرنی ہے، اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا جھکاؤ بھی امریکہ کی طرف ہے، کیونکہ CIA کے سابق آفیشلز یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کا جھکاؤ امریکہ کی طرف ہے۔ جنرل باجوہ نے روس پر کرٹیسائز کیا، اور یہ بڑا اہم موقع ہے کہ آپ سیاستدانوں کو مضبوط کریں، جیسے کہتے ہیں نا، پیسے دے کے ڈیموکریسی یعنی سسٹم خرید لیں۔ اور یہاں پر وہ جو پیڈ ڈیموکریسی پوری دنیا میں جو امریکہ کا کانسیپٹ ہے، وہ یہاں پر ہمیں امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ ہم سب پر رحم کرے۔ لیکن ایک بات میں اینڈ پہ کہوں گا کہ یہ اب آپ کی اور میری، سب لوگوں کی آزادی کا مسئلہ ہے، نکلنا پڑے گا، سب کو نکلنا پڑے گا۔ آج جو خان نے کال دی ہے، ہر بندے کو اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی، کیونکہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس آزادی کے لیے پاکستانیوں کو، حقیقی آزادی کے لیے پاکستانیوں کو ایک بھرپور جنگ لڑنا پڑے گی، اور خان اس کے لیے تیار ہے۔ اب اس کی جیت کا دار و مدار آپ پر ہے، مجھ پر ہے، پاکستان کے نوجوانوں پر ہے۔ بہرحال ہم آپ کو جو بھی خبر آئے گی، جو بھی تازہ ترین ہوگی، اس سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔